میرا جنازہ پڑھے بغیر مجھے دفنا دیا جائے، میں جن کپڑوں میں ہوں ان کپڑوں میں صرف ایک چادر ڈال کر مجھے دفنا دیا جائے، میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ دی جائے۔ سوشل میڈیا پر آج صبح سے ایک تحریر، ایک آخری وصیت وائرل ہے ایک نوجوان کی جس کا نام ہے عمیر بن ذوالفقار۔ عمیر بن ذوالفقار جو کہ کہوٹہ کا رہائشی ہے، اس نوجوان نے چھلانگ لگا دی دریائے جہلم سے، اس نوجوان کا بے جان جسم ملا، اور جس ایریے میں جس جگہ میں اس نے چھلانگ لگائی اس جگہ سے اس نوجوان کی آخری تحریر ملی، آخری وصیت ملی جو اس نے ایک پیپر پر لکھی ہوئی تھی، اور اپنے گھر والوں کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا، اور آخر میں لکھا کیا تھا کہ میری ماں مجھے معاف کر دینا، میں جا رہا ہوں، میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ دینا، میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، میری ماں مجھے معاف کر دینا۔ عمیر بن ذوالفقار جس کی سوشل میڈیا پر خبروں کے مطابق 4 ماہ قبل شادی ہوئی اور والد پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، آج عمیر بن ذوالفقار پتہ نہیں کن حالاتوں میں یا کن پریشانیوں میں یا کس کیفیت میں اس شخص نے اپنی جان لے لی، اس نوجوان نے اپنی جان لے لی، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا اور اپنی ماں کو لاوارث چھوڑ گیا۔ یعنی بیوہ بیوی اور ماں کس حال میں ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج عمیر بن ذوالفقار تو چلا گیا، آج ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے گھر میں آ کر دیگوں کا انتظام کر رہے ہوں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوں، لیکن جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے شاید اس کے کسی اپنے نے اس سے آ کر نہ پوچھا ہو کہ تم کس حال میں ہو اور تم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں، تمہارے گھر میں کچھ دانا پانی کچھ راشن ہے بھی یا نہیں۔ لیکن آج جب وہ دنیا سے چلا گیا تو سب اس کے گھر میں آ کر افسوس کا اظہار کر رہے ہوں گے، سب اس کے گھر میں آ کر اس کی ماں کے آگے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے درجات بلند کرے، اللہ آپ کو صبر دے۔ لیکن جب وہ جیتا تھا، جب وہ جی رہا تھا تو شاید تب کسی نے اس کے دل کا حال نہیں پوچھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے ہمسائے، رشتہ دار سب کے ساتھ بات چیت کریں، سب کے حال احوال کے بارے میں علم رکھیں کہ جو ہمارے ساتھ والا ہے یا ہمارے سامنے والا ہے یا جو لوگ آپ کی نظر میں ہیں ان کو دیکھتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، ان سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو، جس کو کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن صرف اس کو رابطے کی ضرورت ہو یا صرف اس کو مشورے کی ضرورت ہو، یا صرف اس کو وہ شخص چاہیے ہو کہ جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ سکھ بانٹ لے یا اپنے اندر کا جو غم ہے یا جو اپنے اندر کا ڈپریشن ہے اس کو کم کر سکے۔ اب عمیر بن ذوالفقار پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا یا کیا پریشانی تھی یا کیا دماغ میں چل رہا تھا، اچھا خاصا خوبصورت لمبا نوجوان ہے، لیکن کیا ذہن میں آیا یا کس کیفیت میں یا کن پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا تھا کہ آج وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جو آخری وصیت ہے اس کو اگر آپ بھی پڑھیں گے، ونڈو کی ایک سائڈ پر چل رہی ہے، تو یقین جانی آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ عمیر بن ذوالفقار کس طرح اس دنیا سے اپنے آپ کو رخصت کر گیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، یا دریا میں چھلانگ لگاتے وقت اس نے آخری بار کیا سوچا ہوگا یا کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہوگا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو سوالات عمیر بن ذوالفقار آج دنیا میں سب کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس نوجوان کی تصاویر وائرل ہیں، اس نوجوان کی آخری تحریر وائرل ہے، اس کا ایک کارڈ وائرل ہے جہاں پر یہ جاب کرتا ہے ایک کمپنی میں، اس کمپنی کا جو کارڈ ہے جس پہ عمیر بن ذوالفقار کا شاید کوئی مینجمنٹ ٹرانسفر کے نام سے کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہ کارڈ بھی آپ ونڈو کی ایک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ عمیر بن ذوالفقار کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یا آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ معاشرہ اتنا گھٹن کا شکار ہو چکا ہوا ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ صرف میرا کھانا پورا ہو جائے، میرے گھر کا راشن پورا ہو جائے یا میرے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، باقی لوگوں کے گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ہوں، صرف میرے گھر کے معاملات ٹھیک رہیں۔ آج کل صرف یہی رہ گیا ہے کیونکہ ہر شخص نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کا نہیں سوچیں گے، یقین جانیے آپ کے لیے آسانیاں کبھی نہیں ہوں گی۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کبھی پیدا نہیں کرے گا۔ ہاں، جب تک تم لوگوں کے حقوق کھانا بند نہیں کرو گے تب تک تمہارے لیے آسانیاں بھی کبھی پیدا نہیں ہوں گی، اور جب تک تم بانٹ کر نہیں کھاؤ گے اللہ تعالیٰ تب تک کبھی بھی تمہارے رزق میں برکت پیدا نہیں کرے گا۔ نماز کا حساب اللہ نے لینا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز کی معافی مل جائے، لیکن اگر حقوق العباد کی معافی نہ ملی تو یقین جانیے جنت کے دروازے کبھی بھی ہمارے لیے نہیں کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ہمت، حیثیت اور توفیق دے کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور اگر کسی کو بھی پریشان حال میں دیکھیں یا کسی کو ڈپریشن کا شکار دیکھیں تو اس سے خود بات چیت کر کے دیکھیں۔ وہ اگر نہیں بھی کر پا رہا، اپنا دکھ سکھ نہیں بھی بانٹ پا رہا تو اس سے بات چیت کر کے دیکھیں، شاید آپ کا کچھ تھوڑا بہت دیا گیا وقت اس کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر جائے اور وہ شخص عمیر بن ذوالفقار بننے سے بچ جائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔